الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ الکاملین العارفین الصدیقین الاجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، تزکیہ سیریز کی اس مجلس کے تمامی شرکاء حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، گزشتہ 3-4 دنوں سے ہم محبت الہی پر گفتگو کر رہے تھے۔ محبت الہی کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے مراتب کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اور محبت الہی پیدا کرنے والے عوامل، اسباب اور موٹیوز کیا کیا ہیں جو ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ پھر اللہ سے محبت کرنے والوں کی پہچان کیا ہے۔ ان تمام موضوعات پر جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت سے نوازے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرمائے۔ ایک موضوع یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی کئی درجے ہیں، اور یہ محبت کا پہلا درجہ علاقہ ہے، تعلق، ریلیشن، اور اس کا آخری درجہ جو ہے وہ خلت ہے، اور اس درمیان میں بہت سارے جو ہے وہ اسٹیجز ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر ان کو جانیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ہم آگے بڑھتے رہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ خلت کا مقام وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، مگر اس سے پہلے کی جو مقامات ہیں ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی محبت جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک اسٹیٹک چیز ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ سب سے پہلے ابتدا جو ہے جسے ہم علاقہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا ربط ہو، آپ کی ریلیشن اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو، اور آپ کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہو جائے۔ اس مرحلے کو، اس اسٹیج کو علاقہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے ارادہ۔ یہ محبت کا دوسرا اسٹیج ہے۔ پہلا اسٹیج علاقہ ہے اور دوسرا اسٹیج جو ہے وہ ارادہ ہے۔ اس میں طبیعت کا میلان ہوتا ہے، اس تعلق کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے، دل کا جھکاؤ اگر ہم محبوب کی طرف ہونے لگے تو یہ علاقہ سے نکل کر ارادہ کے مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ تیسرا ہے سبابہ۔ صرف دل کا میلان نہ ہو بلکہ دل ہمہ وقت جو ہے اس کی فکر میں رہے، اس کی ذکر میں رہے، اس کی یاد میں رہے، اسے جو ہے سبابہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کا مرحلہ جو ہے، درجہ جو ہے وہ غرام کہلاتا ہے۔ غرام کا مطلب یہ کہ جس سے محبت ہو، اس کی طبیعت، اس کے ذکر، اس کی فکر سے کبھی بھی دل جو ہے وہ غافل نہ ہو۔ غرام کے بعد وداد ہے، وہ جو غرام جو خالص ہو جاتا ہے، غرام کی اسٹیج میں جب بالکل خالص ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی ملاوٹ باقی نہیں رہتی ہے تو اس کو جو ہے وہ وداد کہتے ہیں۔ وداد کے بعد جو ہے وہ شغاف کہلاتا ہے۔ شغاف کہتے ہیں کہ محبت کا دل کے بالکل اندرونی حصے میں جو ہے سواد قلب میں جو ہے داخل ہو جانا، اسے شغف کہتے ہیں۔ اور اس سے اونچے درجے کو عشق کہتے ہیں۔ اور عشق کے بعد جو ہے وہ تعبد ہوتا ہے، اور تعبد کے بعد جو ہے وہ خلت کا مقام ہوتا ہے۔ اور خلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتخذنی اللہ خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا۔ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے بھی خلیل بنایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم، یہ مخلوقات میں یہی دو لوگ ہیں جو مقام خلت تک پہنچے ہیں، مقام خلت تک پہنچے ہیں۔ تو یہ جو ہے محبت الہی کے جو ہے وہ مختلف مقامات، مگر عزیزان گرامی، محبت الہی کے مقام پر پہنچنے کے لیے بہت سارے وسائل ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی، بہت سارے زینے ہیں، جن میں سے ایک اہم زینے کا نام ہے محاسبہ، محاسبۃ النفس، یعنی نفس کی اکاؤنٹنگ کرنا، نفس کے اعمال کو چیک کرنا، نفس کے اعمال پر جو ہے وہ نظر رکھنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے، یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بڑھایا ہے، کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے، آخرت کے لیے اور قیامت کے لیے اور حشر کے لیے کون سے نیک اعمال کیے ہیں، اس کی طرف توجہ رہے۔ واتقوا اللہ، پھر کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے سارے اعمال سے جو ہے وہ واقف ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں، اپنے قلب پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ چھوٹے چھوٹے سفر کے لیے ہم کتنی اہتمام سے تیاری کرتے ہیں۔ اگر ہمیں بمبئی یا دہلی یا دبئی کا کوئی سفر اگر لاحق ہوتا ہے تو اس سفر کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، اس سفر کے لیے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنے سامان کو اکٹھا کرتے ہیں، مگر جو سب سے بڑا سفر ہے، آخرت کا سفر ہے، قیامت کا سفر ہے، اس سفر کی تیاری کا ہمیں کوئی خیال نہیں، ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس سفر میں کے لیے ہمیں کیا تیار کرنا چاہیے، کیسے تیار کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ سوچیں کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے اسفار کے لیے ہم جتنی اہتمام کے ساتھ، جتنی محنت کے ساتھ تیاری کرتے ہیں، اس عظیم الشان سفر، سب سے بڑے سفر اور آخری سفر کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے۔ اور اس آخری سفر میں جا کر اگر ہمیں دنیا کی کسی چھوٹی سی چھوٹی عدالت میں ہمیں پیش ہونا ہوتا ہے تو اس عدالت میں پیش ہونے کے لیے ہم کتنی ساری تیاریاں کرتے ہیں، کتنی ساری فائلیں اکٹھا کرتے ہیں، کتنے سارے پروفز اور ایویڈنس کو جمع کرتے ہیں، مگر اس عدالت کے سامنے ہمیں کل کھڑا ہونا ہے، جو آخری سفر کے بعد جس عدالت کے روبرو ہمیں جانا ہوگا، جہاں کھڑا ہونا ہوگا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی حاکم اور قاضی ہوگا۔ ایک ایسی عدالت ہوگی، آخرت کی عدالت، ایسا کورٹ ہوگا آخرت کا کورٹ کہ جس کو کوئی ریویو نہیں ہے، جس کے آگے کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی استئناف نہیں ہے، کوئی آگے جو ہے کوئی عدالت نہیں ہے، وہ حاکم جس کے حکم کو کوئی کاٹنے والا نہیں ہے، جس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، ایسے حاکم کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ تو کیا اس کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم آج سے اس کی تیاری کریں؟ اور یہ تیاری محاسبہ نفس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، نفس کے حساب لیے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم خود اپنا حساب کرو۔ جس طرح ہم کسی امتحان میں جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں، یہ تیاری کیا ہوتی ہے؟ یہ تیاری جو ہے یہ اپنا محاسبہ ہوتا ہے، یہ تیاری جو ہے وہ اپنی جو ہے ہم اکاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ ہمیں کون سے چیپٹر تیار ہیں، کون سے چیپٹر تیار نہیں ہیں۔ جو چیپٹر تیار ہوتے ہیں انہیں ہم ریوائز کرتے ہیں، جو نہیں تیار ہوتے ہیں انہیں ہم تیار کرتے ہیں، جو چیزیں جو انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں ان انفارمیشن کو ہم کلیکٹ کرتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے پریپریشن کا حساب کرتے ہیں، ویسے ہی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا بھی حساب، اس آخرت میں بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کورٹ میں کھڑے ہونے کے لیے ہم تیاری کریں، ساری فائلز کو اکٹھا کریں، ساری جو ہے معلومات کو اکٹھا کریں، اور جب اس کے سامنے جس کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے، فائنل جو ہے ہمارا حساب ہوگا، اس حساب سے پہلے ہم خود اپنا حساب کریں۔ اور چاہیے بندے کو چاہیے کہ وہ روز اپنا حساب کرے، ہر رات میں ہم اپنے دن کے اعمال کا حساب کریں اور دن میں اپنے رات کے اعمال کا حساب کریں۔ اگر اس میں کوئی کمی ہو تو اس میں سدھار لانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بڑی ہی پیاری حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ الکیس من دانا نفسہ، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کا حساب کیا، جس نے اپنے نفس پر نظر رکھی، اپنے نفس کے اعمال کو جو ہے اپنے حساب میں رکھا، جس نے اپنے نفس کا حساب کیا اور موت کے بعد کے لیے عمل کیا، موت کے بعد کے لیے عمل کیا۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول ولا عاجز من اتبع نفسہ، اور عاجز اور بے عقل کون ہے کہ جو اپنے ہوائے نفس کی جو ہے اپنے خواہش نفس کی جو پیروی کرے۔ وتمنا علی اللہ الامانی، اس کو ذرا غور سے سنیے، وتمنا علی اللہ الامانی، اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھ کے رکھے، اللہ یہ کر دے گا، اللہ وہ کر دے گا، اور اللہ ایسے کر دے، اللہ ایسے فضل فرما دے، اللہ ایسے، یعنی گویا صرف ہم عمل نہیں کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں۔ دوستو امید اس سے حق پہنچتا ہے جو عمل کرے،
امید کا سزاوار وہ ہے. امید کرنے کا ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ کی رحمت جو ہے وہ بے حساب ہے. اللہ کی رحمت جو ہے وہ لامحدود ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے امید رکھنی چاہیے، مگر امید رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے عمل پر بھی نظر رکھیں، ہم اپنے کام پر بھی نظر رکھیں. صرف بے بنیاد یقیناً ہے ہم نماز پڑھیں اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ اگر اس نماز میں کوئی نقص رہ گیا ہو، اگر اس نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنی رحمتوں سے اسے معاف کر دیں. مگر ہم نماز نہ پڑھیں، ہم اللہ کے احکام کی پیروی نہ کریں، اللہ کی اطاعت نہ کریں، اللہ کے اوامر پر عمل نہ کریں، اللہ کے احکام پہ عمل نہ کریں، اللہ کی مناہی اور اس کے منع کرنے سے ہم باز نہ آئیں اور اس کے بعد جو ہے توقعات رکھیں، تو یہ دراصل بے سبب ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الکیس من دانا نفسہ وعمل لبعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب کرتا ہے، اپنے نفس کا حساب کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے. عزیزان گرامی یہ یاد رکھیے، بار بار اپنے نفس کو یہ سجیشن دیجیے، بار بار اپنے دماغ میں یہ بات بٹھالنے کی کوشش کیجیے کہ آج عمل ہے اور حساب نہیں ہے، اور کل آخرت کے دن حساب ہوگا، وہاں عمل نہیں ہوگا. قرآن نے کیسے کیسے بیان کیا ہے کہ وہاں پر کفار کہیں گے کہ اگر پوری دنیا کی دولت ان کے پاس ہوتی اور وہ پوری دولت جو ہے وہ فدیے میں دے کر اپنے کو بچا لیتے تو وہ تمنا کرتے کہ ہم پوری دنیا کی دولت لٹا کر آج اپنے کو بچاتے. مگر وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہاں ایسا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ وہ دارالحساب ہے، وہاں عمل نہیں ہے. اور جہاں ہم ابھی ہیں یہ دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے، ابھی حساب نہیں ہے. لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ دارالعمل میں ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو دارالحساب میں جو ہے ہمارا محاسبہ جو ہے بے حد سخت ہوگا اور وہاں ہمیں کامیابی جو ہے وہ نہیں ملے گی. لہذا ضروری ہے کہ ہم جو ہے یہاں حساب کریں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا کے لیے کچھ نہ کریں، دنیا کے لیے کچھ نہ کریں، بلکہ عربی کا تو ایک مقولہ ہے کہ یہ عمل لدنیا کا کأنک تعیش ابدا، اپنی دنیا کے لیے اس طرح کام کرو جیسے ہمیشہ یہاں رہے. وعمل لآخرت کا کأنک تموت غدا، اور آخرت کی تیاری ایسے کرو گویا کل ہی جو ہے دنیا کو چھوڑ دینا ہے، کل ہی دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، کل ہی جو ہے وہ موت آنی ہے. تو علماء نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے گا. وزنوا قبل ان یوزنوا او توزنوا، آج اپنا وزن کرو، اپنے اعمال کا وزن کرو، اپنے کردار کا وزن کرو، اپنے افعال کا وزن کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے. تو عزیزان گرامی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آج جو عمل کا دن ہے اس میں عمل کریں اور عمل کے ساتھ ساتھ اپنا حساب بھی کرتے جائیں کہ ہمارا عمل جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے، وہ کس قسم کا ہے. امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الغوث الرفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے دل میں خوف ہوگا تو یہ خوف اسے محاسبے کی طرف لے جائے، یعنی خوف سے محاسبہ پیدا ہوگا، حساب کرنے کا جو ہے خیال آئے گا. اور جب محاسبہ جو ہے محاسبہ آپ کریں گے تو پھر اپنے اعمال کا مراقبہ کریں گے، اسے انسپیکٹ کریں گے، اسے چیک کریں گے. تو خوف سے جو ہے وہ محاسبہ پیدا ہوتا ہے اور محاسبہ سے مراقبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اپنے اعمال کی نگہداشت، اپنے اعمال اور اپنے افعال اور اپنے کردار کی نگہداشت کرنا جو ہے. تو خوف سے جو ہے محاسبہ، اور محاسبہ سے مراقبہ، اور مراقبہ سے جا کر جو ہے ہمارے اعمال کی درستگی ہوتی ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے تعلق پیدا ہوتا ہے اور ہم اپنے اعمال کی درستگی کی طرف. تو ظاہر سی بات ہے کہ محاسبے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کریں، کیونکہ یہی خوف و خشیت جو ہے وہ ہمیں محاسبے کی طرف لے جاتی ہے، حساب کرنے کی طرف لے جاتی ہے. عزیزان گرامی ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، ہر نعمت کا حساب دینا پڑے گا، ہر اللہ کی جو ہے نعمتوں کا، اس کے کرم کا، اس کے فضل کا، اس کے فیضان کا، ہر نعمت کا جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا. سیرت نبوی میں ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے خالی پیٹ باہر نکلے، گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا اور آپ اسی طرح باہر نکل آئے. راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور دونوں کی وہی کیفیت تھی جو اللہ کے رسول کی کیفیت تھی. دونوں کے پیٹ جو ہے وہ غذا سے خالی تھے،
दोनों जो है भूखे पेट थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाल पूछा तो ये तीनों जो है साथ साथ चलने लगे कि एक अंसारी साहबी जो है वो रास्ते में मिले। उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साहिबैन जो है वो दोनों जो है वो खाली पेट हैं। उन तीनों को उस अंसारी साहबी ने अपने घर में दावत दी, वो अपने घर लेके गया। उसके पास भी कुछ बहुत ज्यादा जो है उम्दा किस्म का खाना नहीं था, मगर अच्छी किस्म की खजूरें और ठंडा पानी उसने पेश किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहिबैन ने, हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने वो खजूरें खाई, उनसे अपना पेट भरा, वो ठंडा पानी पिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ मुखातब होकर कहा, हाज़ा मिनन नईम अल्लज़ी तुसअलूना बिही, ये मेरे सहाबा, ये खजूर, भूख की हालत में ये खजूर और प्यास की शिद्दत में ये ठंडा पानी जो है ये वो नियामत है जिसके बारे में अल्लाह ताला कल क़यामत में तुमसे सवाल करेगा। हज़रात किराम, आप समझिए, ये न समझिए कि ये जो नेमतें हैं ये बगैर हिसाब चली जाएंगी, तो क़यामत में हिसाब होना ही है। क़यामत के हिसाब से जो है कोई नहीं बच सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लन तज़ूला क़दम अब्दिन यौमल क़ियामह, किसी भी बंदे का कदम जो है वो मैदान क़यामत से हट नहीं पाएगा, यहां तक कि उससे पूछा जाएगा, 4 चीजों के बारे में पूछा जाएगा। उससे उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा, वो जो उम्र थी, जो जिंदगी थी, उसने कहाँ लगाया, किस बात में खर्च किया, कहाँ खर्च किया, खैर में खर्च किया या शर में खर्च किया, या न खैर में न शर में, बल्कि महज जो है लापरवाही में उसको काट दिया। दूसरी चीज इल्म के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने इल्म का इस्तेमाल कहाँ किया, किस चीज में इस्तेमाल किया, खैर में इस्तेमाल किया आपने इल्म का या शर में इस्तेमाल किया। तीसरी चीज माल के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने माल को दुनिया में कहां से हासिल किया था और कहां उसे खर्च किया था। जिस्म के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने इस जिस्म का इस्तेमाल किन कामों के लिए किया। अल्लाह ने जो ताकत और जो कुव्वत, जो निगाहों की ताकत दी थी, जो सुनवाई की कुव्वत दी थी, जो जायका और लामिसा की कुव्वत दी थी, जो हाथ पैर को चलने फिरने की कुव्वत दी थी, इन कुव्वतों का, अल्लाह की दी हुई इन कुव्वतों का, इन इनामात का तुमने कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया, इन चारों चीजों के बारे में जवाब देना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ सकता है बंदा। यानी चाहे वो जन्नत में जाए या जन्नत से महरूम रह जाए, मगर हर बंदे को इन चीजों के बारे में हिसाब देना पड़ेगा, इन चीजों के बारे में उसे जो है जवाबदही करनी पड़ेगी। सूरह तकासुर में अल्लाह फरमाता है, सुम्मा लतसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और क़यामत के दिन तुमसे जरूर अल्लाह की नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, अल्लाह की नेमतों के बारे में हिसाब लिया जाएगा। तुम्हें क़यामत के दिन हर नेमत का हिसाब देना पड़ेगा। जिंदगी नेमत है, ये जिस्म नेमत है, ये इल्म नेमत है, माल नेमत है, तो ये उम्र जो है वो नेमत है, ये जिंदगानी नेमत है, इन सब चीज का हिसाब किया जाएगा। और हज़रात किरामी, हम जानते हैं कि जब हमें किसी चीज का हिसाब देना पड़ता है तो अक्लमंद वो है कि हिसाब देने से पहले वो अपना हिसाब खुद करता है। और यही माना है मुहासिबे का, यही माना है, लिटरली जो है मुहासिबा का माना होता है अकाउंटिंग, हिसाब करना, काउंट करना। तो बंदे को चाहिए कि वो अपने हर काम का जो है वो हिसाब करे, ये गुमान न करे कि दुनिया में कुछ भी करते रहेंगे और सवाल नहीं किया जाएगा, कुछ भी किसी तरह भी जिंदगी गुजारे, कोई पूछ गछ नहीं होगी, हरगिज़ नहीं। अल्लाह फरमाता है, यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, क़यामत के दिन लोग गिरोह दर गिरोह अलग अलग हालतों में उठाए जाएंगे ताकि उन्हें उनके आमाल दिखाए जाए, उनके आमाल दिखाए जाएं, उनके अफ़आल दिखाए जाएं, उनके करतूतों से, उनके कामों से उन्हें बाखबर किया जाए। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये समझता है कि उसे ऐसे छोड़ दिया जाएगा? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, समझिए कि क़यामत के दिन हिसाब देना ही देना है, अपने तमाम अमाल का, अल्लाह की तमाम नेमतों का, अल्लाह के तमाम इनामात का हिसाब देना है। लिहाजा जरूरी है कि उस अजीम हिसाब से पहले हम रोज अपना हिसाब करें, और ये बुढ़ापे का इंतजार न करें, आखिरी उम्र का इंतजार न करें हिसाब करने के लिए। इसलिए कि अव्वल तो हमें मौत ही का जो है पता नहीं है, मौत की खबर नहीं है कि कब आ जाए। न जाने कितने नौजवानों के लाशें हमने अपनी आंखों से देखे हैं, आपने देखे होंगे,
دنیا روز دیکھتی ہے، تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی اعتبار نہیں. لہذا طریقہ محاسبہ کا یہ ہے کہ ہم روز کا روز حساب کریں. ہر رات بستر پر جانے کے بعد 5 منٹ جو ہے اپنے دن بھر کے حساب کے لیے کریں کہ آج ہم نے مال کو کہاں خرچ کیا ہے، اپنی عمر کو کہاں لگایا ہے، اپنے علم کو کیسے استعمال کیا ہے، اپنے جسم کو کس کام کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس کا پوری اکاؤنٹنگ کریں. پوری اکاؤنٹنسی کے قاعدے کے مطابق اپنے ان تمام مال کو. امام الماوردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ روزانہ شب میں سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے اعمال کا حساب کرے. اگر وہ دیکھے کہ اس نے اچھے کام کیے ہیں تو یہ عہد کرے کہ آئندہ کل بھی وہ انہی اچھے کاموں کو جو ہے وہ کرے گا، اور اگر وہ پائے کہ اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرے. وہ اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہیں ان کا تدارک کرنے کی کوشش کرے، انہیں کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرے. ایسا نہیں کہ خالی حساب کر کے چھوڑ دینا ہے، حساب کر کے آپ کو حساب کے مطابق عمل کرنا ہے. اگر اچھے عمل کیے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک کام کے لیے جو ہے توفیق دی. اور اگر برے کام کیے تو اس سے بچنے کے لیے عہد کیجئے، توبہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیجئے، رجوع کیجئے، اور اپنے آپ سے عہد کیجئے کہ ان غلطیوں کا جو ہے ہم کل ارادہ نہیں کریں گے. اور آج جو غلطیاں ہو گئی ہیں، کسی کا حقوق اگر غصب ہو گئے ہیں، کسی کا حق ہم سے جو ہے حق کو نقصان پہنچا ہے، تو اگلے دن ہم ان کی جو ہے وہ محاسبہ کرنے کی کوشش کریں. عزیزان گرامی، حضرت امام حسن بصری سے پوچھا گیا کہ قیامت میں کن لوگوں کا حساب جو ہے آسانی سے ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ جو دنیا میں سختی سے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، جو دنیا میں سختی سے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، قیامت میں ان کا حساب آسان ہوگا. اور جو دنیا میں اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہیں، قیامت میں جو ہے ان کا محاسبہ جو ہے وہ سخت دشوار ہوگا، سخت کٹھن ہوگا. تو عزیزان گرامی، ضروری ہے کہ ہم کریں، اور محاسبے کے لیے رات کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم کوئی عمل کرنے جائیں، محاسبہ جو ہے وہ عمل سے پہلے بھی ہوتا ہے. کسی کام کا ہم جب ارادہ کرتے ہیں تو ہم اپنے ارادے کا محاسبہ کریں کہ آخر یہ کام جو ہے وہ اچھا ہے یا غلط ہے، کام اچھا ہے یا غلط ہے. اگر غلط کام ہو تو ہم اس نتیجے کے بعد اس کام کو کرنے سے باز آ جائیں. اور دوسرا محاسبہ جو ہے کام ہو جانے کے بعد ہوتا ہے. تو جب کام ہو جانے کے بعد محاسبہ ہوتا ہے تو اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں کہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ عمل طاعت میں سے تھا کہ نہیں تھا، تو ہم طاعت کا اپنے حساب کریں کہ آج جو ہماری نمازیں تھی وہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، آج جو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہم سے متعلق تھے وہ پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہم نے پڑوسی کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، ہم نے والدین اور اپنے بھائی بہنوں کا جو ہے حق ادا کیا کہ نہیں کیا. اس کا حساب کرے، طاعت کا حساب کرے. پھر گناہوں کا حساب کرے کہ کس کا حق ہم سے، کس کے حق کو نقصان پہنچا ہے، کس کا حق جو ہے تلف ہوا ہے ہماری وجہ سے، اور اس کی تلافی کیسے کی جائے، اس کا جو ہے پروگرام بنائے. تو یہ محاسبہ جو ہے محاسبہ علی المعاصی ہے. اور اس کے علاوہ وہ یہ دیکھے کہ کون سا عمل جو ہے ایسا ہے کہ جس کو نہ کرنا اس کے کرنے سے بہتر ہے، اور کون سا عمل اس کا کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے. لہذا وہ سارے اعمال کا محاسبہ کرے تاکہ دوبارہ جو ہے وہ کام جسے نہ کرنا بہتر ہے اس کام کو کرے نہیں، اور جس کام کا کرنا بہتر ہے اس کام کو ترک نہ کرے. عزیزان گرامی، محاسبہ جو ہے وہ ہر کام سے پہلے ہونا چاہیے. امام متولی شعرابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محاسبہ نفس کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنا ایک قصہ لکھتے ہیں کہ 60s میں یا 70s میں جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی کسی یونیورسٹی میں جو ہے تفسیر کے پروفیسر تھے. تو ان کے پاس جو ہے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ آل رسول ہیں، آپ سید زادے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ بڑا گناہ ہو گیا ہے، اور وہ اس تقصیر کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے ہے. لہذا آپ میرے ساتھ چلیے، مدینہ منورہ چلیے، مکے سے میں آپ کو لے کر مدینہ چلوں گا، میری اپنی گاڑی میں چلیے، اور آپ مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری طرف سے جو ہے وہ معذرت کیجیے، اور آپ میری شفاعت کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو حضرت
मुतवल्ली शारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि मैं उस आदमी के मुहासिबे की स्पीड से बड़ा मुतासिर हुआ और फौरन तैयार हो गया कि जब ये शख्स जो है हमको शफी बनाकर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर जो है अपना हिसाब करना चाहता है, हम इसके साथ जरूर चलेंगे। कहने लगे चुनाचे मैं अपने डीन के पास गया, यानी जो फैकल्टी थी उसके डीन के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे छुट्टी दी जाए। हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब के जो जिम्मेदार लोग हैं, वहाँ के जो हुकूमत में और निज़ाम में जो लोग हैं, उनकी फिक्र कैसी है। तो डीन ने उनसे कहा कि ये आप गलत छुट्टी मांग रहे हैं, आप सीनियर उस्ताद हैं, सीनियर फैकल्टी हैं, आप जहां भी जाना चाहेंगे आपको छुट्टी जरूर मिलेगी, मगर आप छुट्टी सही तौर पर मांगिए। तो हजरत मुतवल्ली शारावी ने पूछा कि भाई मैंने गलत क्या किया? उन्होंने कहा आपने गलत ये किया कि आप कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने के लिए छुट्टी मांग रहे हैं। आपको छुट्टी मांगना चाहिए कि मैं मस्जिद नबवी जाना चाहता हूँ, मैं मस्जिद नबवी जाना चाहता हूँ। आप ये अपने दरखास्त में लिखिए कि मैं मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए जाना चाहता हूँ, फिर आपको फौरन छुट्टी दे दी जाएगी। तो मुतवल्ली शारावी ने कहा कि डीन साहब मैं नासमझ नहीं हूं, मैं मस्जिद नबवी जाने के लिए आपसे छुट्टी नहीं लूंगा, क्योंकि मस्जिद नबवी जाने में तो हमारा खसारा है। ये कैसी बातें हम कर रहे हैं? बिल्कुल खसारा है। मैं यहाँ मक्के में हूँ, मस्जिद हराम में हूँ, मस्जिद इब्राहिमी में हूँ, यहाँ एक नेकी का बदला 1 लाख है, मस्जिद नबवी में एक नेकी का बदला जो है वो 500 है। तो वो कौन सा बेवकूफ आदमी होगा जो 1 लाख नेकी छोड़कर 500 नेकी की तरफ सफर करेगा, 500 नेकी की तरफ सफर करेगा। मैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की वजह से जा रहा हूं, अगर वो ना होते तो ना ये 1 लाख नेकी का होता फार्मूला, ना 500 की नेकी का फार्मूला होता। तो मैं अगर मस्जिद नबवी की कस्द से मक्के से निकलूं तो मैं घाटे में रहूंगा। मेरा फायदा तो जब है कि जब जो है मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की कस्द से जहां निकलूं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये शख्स है जो अपना मुहासिबा करना चाहता है और मुझे अपने साथ लेके जाना चाहता है। डीन पर उनका दबाव था, एक बड़े आलिम थे जो दुनिया भर में उनकी शोहरत थी, तो डीन ने उनको परमिशन दे दी। तो अज़ीज़ान गिरामी, मुहासिबा नफ्स जो है ये तस्किया के रास्ते का एक बड़ा ही माइलस्टोन है, एक बहुत ही अहम पड़ाव है। और हम अपने नफ्स का तस्किया उस वक्त तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम मुहासिबा नफ्स को अच्छी तरह से जो है वो समझ न जाएं, जब तक मुहासिबे नफ्स पर हम अमल न करें और रोज रोज अपने नफ्स का मुहासिबा न करें, तब तक हम तज़किये नफ्स के प्रोसेस से कामयाबी के साथ जो है उहदा बरा नहीं हो सकते हैं। लिहाजा जरूरी है कि हम अपने नफ्स का मुहासिबा करें। रोजाना शाम को कम से कम एक बार 5 मिनट के लिए अपने सारे दिन के आमाल पर गौर करें कि कौन सा अमल हमने अच्छा किया है, कौन सा अमल बुरा किया है, और कौन सा अमल ऐसा है जो अबस किया है, जो ना अच्छा है ना बुरा है। तो जो अमल अच्छा भी ना हो बुरा भी ना हो, उसको भी समझिए कि वो बुरा ही है, क्योंकि उसने आपकी उम्र का इतना वक्त ज़ाय कर दिया और उसका आपसे कोई फायदा नहीं उठाया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुहासिबे नफ्स की तौफीक अता फरमाए और हम सब के दिलों को मुज़क्का फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सियामना व सलातना व तसाबीहना व तरावीहना वजअलना मिन उत्क़ाए शहर रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।